اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو۔ واللہ ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ فائدے کی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، قال فغنیما او سکت فسلما۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں آپ کی زبان مبارک کے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند کی، اور اگر خاموش رہا تو سلامت رہا۔ کتنا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے خاموش رہ کر۔ اور یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا تو دوسروں سے زیادہ بولنے کا مزہ ہی نہیں آتا، لگتا ہے میری بات سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے، میں ایسے ہی ان کے ساتھ اپنا سر کھپاؤں۔ خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے، اور ایک شخص جب ایمان قبول کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد اس کے لیے سب سے اہم چیز زبان ہے۔ ایک صحابی تھے سفیان رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اسلام کے حوالے سے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے۔ یہ بھی تو خوبی کی بات تھی نا کہ بس ہر جگہ نہ جاؤں پوچھنے، عمل تو کرنا کوئی نہیں، سب سے لوگ پوچھنا پسند کرتے ہیں، کہ بس آپ سے پوچھ لوں اس کے بعد کچھ نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کہو، آمنت باللہ ثم استقیم، میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پہ جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ کہا ٹھیک ہے، اب یہ بتا دیں کہ میں کس چیز سے بچوں؟ تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، فاشار بیدہ الی لسانہ، اشارہ کیا تھا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ تو میرے آپ کے جنت میں یا جہنم میں جانے میں زبان بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ جہنم میں جو اکثر لوگ جائیں گے وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ ہماری کہاوت بھی تو ہے نا کہ یہی عرش پہ بٹھاتی ہے اور یہی فرش پہ بٹھاتی ہے، اور یہ بھی تو کہاوت ہی نا کہ زبان شیری ملک گیری۔ اچھی بات کرو نہیں تو چپ رہو۔ بہت ہی خوبصورت انگلش کی ایک ورڈنگ ہے کہ اسپیک وین یو ہیو ورڈز بیوٹیفل دین یور سائلنس، تب بولو جب تمہارے پاس خاموشی سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہے۔